السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ؟ قرآن تجوید کے سبق میں ہم سورۃ المطففین پڑھ رہے ہیں اور ہم اس کے آج کے سبق میں ہم اس کی اگلی آیت نمبر 13 سے آیت نمبر 17 تک پڑھنے کی آیت نمبر 17 تک ہم آج پڑھیں گے اور ہم سب سے پہلے اس کی تجوید کے ساتھ اس کو پڑھیں گے، اس کے بعد اس کا لفظی ترجمہ اور ہم اس کی تفسیر بھی ساتھ ساتھ پڑھیں گے۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین۔ اذا نرمی کے ساتھ دال کو ادا کریں گے، تتلی علیہ، عین کو درست تلفظ کے ساتھ حلق سے ادا کریں گے، آیاتنا، قال اساطیر الاولین، کلا بل، ران، یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کلا بل پر چھوٹا سا ایک جہاں پہ سکہ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جہاں پر یہ ستہ لکھا ہو قرآن پاک میں، جہاں پر بھی یہ لکھا ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے یہاں پر ہم نے ایک لمحے کے لیے رکنا ہے لیکن سانس نہیں توڑنا، ٹھیک ہے؟ کلا بل ران، یعنی آپ نے یہاں پر سانس نہیں لینا لیکن ایک سیکنڈ کے لیے آپ نے یہاں پر ایک لمحے کے لیے رک جانا ہے۔ کلا بل ران، رانا نہیں پڑھنا، را کو پر پڑھیں گے، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ اس آیت کو دوبارہ پڑھیں، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کلا انہم عن ربہم، عن ربہم نہیں پڑھیں گے، یہاں پر ادغام ہو رہا ہے تو یہاں پر عن ربہم، ٹھیک ہے؟ انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، محجوبون، یہ الگ الگ ثم انہم، یہاں پر میم اور نون دونوں مشدد ہیں تو دونوں کو ہم قنہ کی آواز کے ساتھ پڑھیں گے، ثم انہم لصال الجحیم، ثم یقال ھذا الذی کنتم به تکذبون، ثم یقال ھذا الذی کنتم به تکذبون۔ یہ ہم نے تجوید کے ساتھ اس کو پڑھا ہے، اب ہم اس کو لفظی ترجمہ اس کا شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا، کیا مطلب ہے اذا کا؟ شاباش، جب، تتلا پڑھی جاتی ہے یا تلاوت کی جاتی ہے، علیہ، اس پر، آیاتنا، ہماری آیات، ہماری آیات، اور تو وہ کہتا ہے، وہ کہتا ہے اساطیر الاولین، اساطیر کہتے ہیں کہانیوں کو، کہانیاں، اولین پہلوں کی، پچھلے لوگوں کی،
آپ پہلے لوگ بھی لکھ سکتے ہیں، پہلے لوگوں کی. کلا، کلا کا کیا مطلب ہم نے پڑھا تھا؟ کلا ہرگز نہیں، بل ران، بلکہ، کلا ہرگز نہیں، بلکہ، ران زنگ ہے، علی قلوبہم ان کے دلوں پر، ما کانوا اس چیز، ما کانوا جو وہ تھے، یکسبون کماتے، جو وہ کماتے ہیں. ٹھیک ہے. کلا بل ہرگز نہیں، بلکہ، ران زنگ ہے، علی قلوبہم ان کے دلوں پر، ما کانوا جو وہ تھے، یکسبون کماتے یا کمائی کرتے. کلا ہرگز نہیں، انہم بے شک وہ، اور ربہم اپنے رب سے، یومئذ اس دن، لمحجوبون حجاب سے ہے. اس کا مطلب ہے البتہ حجاب میں رکھے جانے والے، پردے میں رکھے جانے والے. کلا ہرگز نہیں، انہم بے شک وہ، اور ربہم اپنے رب سے، یومئذ اس دن، لمحجوبون محجوبون حجاب سے ہے، البتہ حجاب میں رکھے جانے والے. ثم پھر، انہم بے شک وہ، لصالوا البتہ جھونکے جائیں گے یا پھینکے جائیں گے، جہیم جہنم میں، جہیم میں. ثم پھر، یقال اسے کہا جائے گا، ھذا الذی یہ ہے وہ جو، کنتم تم تھے، بھی اس کو، اس سے، تکذبون جھٹلاتے. ثم یقال پھر کہا جائے گا، ھذا الذی یہ ہے وہ چیز، کنتم تم تھے، بھی اسے، تکذبون جھٹلاتے. اب یہ اللہ تعالیٰ جو بات کر رہے ہیں، اذا تتلی علیہ آیاتنا، اذا جب تتلی پڑھی جاتی ہے، علیہ اس پر، آیاتنا ہماری آیات، قالت وہ کیا کہتا ہے آگے سے، یہ جو پیچھے بات ہو رہی تھی نا کہ وہ نہایت
وہ ڈھیٹ وہ شخص ہو سکتا ہے جو قیامت کا انکار کرے گا، یا اس دن کا جزا و سزا کے دن کا جو انکار کرے گا، وہ انتہائی ڈھیٹ ہی شخص کر سکتا ہے کہ جس پر بالکل کسی چیز کا اثر نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. تو اب جب ان کو قرآن پڑھ کے سنایا جاتا ہے کہ دیکھو اللہ نے پہلی قوموں کے ساتھ کیا کیا ہے، اور پہلی قومیں بھی اسی روش پر تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان پر اپنا عذاب نازل فرمایا انہی عادتوں کی وجہ سے جو تم میں موجود ہیں. تو آگے سے وہ کیا کہتا ہے، وہ کیا جواب دیتا ہے، اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، جب پڑھی جاتی ہے اس پر ہماری آیات تو وہ کیا کہتا ہے کہ یہ تو پچھلے لوگوں کی کہانی ہے، یعنی یہ تو پہلے لوگوں کے قصے ہیں جو تم ہمیں سنا رہے ہو، یعنی اس کو ان باتوں پر یقین ہی نہیں ہے. کلا، ہرگز نہیں، بلکہ غان زنگ ہے، علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، ما کانوا یکسبون، کہ جو وہ تھے کمائی کرتے، یعنی ان کے دلوں پر تو زنگ لگ جاتا ہے جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے کمایا ہے، یعنی جو کچھ وہ اس دنیا میں کرتے رہے ہیں، جو اعمال، کمائی سے مراد وہ اعمال ہیں جو انسان کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے ان کے دلوں پر زنگ لگ گیا ہے. ہم نے پچھلے سبق میں بھی ایک حدیث پڑھی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، لیکن اگر وہ جب توبہ کر لیتا ہے تو وہ نقطہ مٹا دیا جاتا ہے. لیکن جب وہ مسلسل گناہ کرتا چلا جاتا ہے تو پھر آہستہ آہستہ اس کے دل کے نقطوں میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، اس کے وہ اور یہاں تک کہ اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے. تو یہاں پر یہ بالکل یہ حدیث اس آیت کی تصدیق کر رہی ہے کہ دلوں پر جو زنگ لگ جاتا ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ وہ جو گناہ پر گناہ کرتے چلے جاتے ہیں اور پھر اس کی توبہ نہیں کرتے، ان سے رکتے نہیں ہیں. تو پھر کیا ہوتا ہے آخر کہ اللہ تعالیٰ پھر کہتے ہیں کہ میں ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہوں. تو یہ اصل میں ان کے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے جو جس کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگ جاتی ہے. کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، کلا، ہرگز نہیں، انہم، بے شک وہ، عن ربہم، اپنے رب سے، یومئذ، اس دن، لمحجوبون، البتہ حجاب میں رکھے جانے والے ہیں، پردے میں رکھے جائیں گے. اب یہ کس وقت کی بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ بے شک وہ اپنے رب سے اس دن پردے میں ہوں گے، یعنی یہ گناہ گار جو لوگ ہیں یہ اللہ تعالیٰ یہ پسند ہی نہیں کرے گا کہ یہ اللہ کے سامنے اپنے جو گناہ گار چہرے لے کے آئیں. تو اللہ تعالیٰ ان کو حجاب میں رکھے گا، یہ اوٹ میں ہوں گے اور اللہ کی اس رحمت سے وہ محروم رہیں گے. تو جنتی لوگوں کے بارے میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کر دیں گے تو تمام نعمتیں پا کے وہ انتہائی خوش ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے کہ اب تم لوگ بہت خوش ہو؟ تو وہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تو کسی چیز کی کمی نہیں ہے، ہم تو بہت بےحد خوش ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اب تمہارا ایک اور انعام رہتا ہے. تو وہ کہیں گے اللہ آپ نے تو ہمیں ہر چیز دے دی ہے، اس کے بعد اور کیا ہو سکتا ہے؟ یعنی جنت میں اتنی نعمتیں ہیں کہ ہم ان کا شمار بھی نہیں کر سکتے، اور اس کے بعد بھی کوئی نعمت رہتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کہیں گے ہاں. اور پھر جب اللہ تعالیٰ اپنا دیدار ان کو کروائیں گے تو جنتی اس کو دیکھتے ہی رہ جائیں گے، اور پھر وہ کہیں گے کہ یا اللہ تم نے جتنے بھی ہمیں نعمتیں دی ہیں یہ نعمت ان سب سے بڑھ کر تھی. یعنی یہ جو اللہ کا دیدار ہے یہ انتہائی دلوں کو اطمینان دینے والا، دلوں کو سرور دینے والا، خوش کر دینے والا ہوگا. اور جو اللہ تعالیٰ کے چہرے کو دیکھ لے گا اس کی خواہش یہی ہوگی کہ کاش وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کا چہرہ مبارک جو دیکھتا رہے. تو یہ جو گناہ گار ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کو ان کے سامنے جو ہے وہ اپنا چہرہ لانا ہی پسند نہیں کریں گے، اور نہ ہی ان کو یہ اجازت ہوگی کہ وہ اپنا جو چہرہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کو دکھائیں. ثم انہم لصالو الجحیم، پھر آخر کار ان کا انجام کیا ہوگا کہ وہ جہنم میں جھونکے جائیں گے، جہنم میں پھینک دیا جائے گا ان کا. ثم یقال ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، اور پھر ان سے کیا کہا جائے گا کہ یہ وہ انجام ہے جس سے تم بے خبر ہو کے تم اس کو جھٹلایا کرتے تھے. اب ہم اس کا ایک بار ترجمہ جو ہے وہ دوبارہ پڑھ لیتے ہیں. اذا، جب، تتلی علیہ، پڑھی جاتی ہے اس پر، آیاتنا، ہماری آیات، قال، وہ کہتا ہے، اساطیر الاولین،
کہ یہ تو پچھلے لوگوں کی کہانی ہے، یہ تو پہلے لوگوں کی جو ہے وہ کہانیاں ہیں. کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کلا ہرگز نہیں، بلکہ ران زنگ ہے، علی قلوبہم ان کے دلوں پر، ما کانوا جو وہ تھے، یکسبون کمائی کرتے، یعنی جو وہ ان کے دلوں پر جو زنگ ہے وہ کس وجہ سے ہے کہ وہ جو دنیا میں اعمال کرتے تھے، جو گناہ کے کام مسلسل کرتے تھے اس سے باز نہیں آتے تھے، اس وجہ سے ان کے دلوں پر زنگ ہے. کلا ہرگز نہیں، انہم بے شک وہ، عن ربہم اپنے رب سے، یومئذ اس دن، لمحجوبون البتہ حجاب میں رکھے جانے والے ہوں گے، البتہ پردے میں وہ رکھے جائیں گے. ثم پھر، انہم بے شک وہ، لصالو الجحیم البتہ جھونکے جائیں گے یا پھینک دیے جائیں گے. لصال کا مطلب ہے جھونکے جائیں گے، جحیم جہنم کا نام ہے، جہنم میں. ثم پھر، یقالو کہا جائے گا، پھر اسے کہا جائے گا، ھذا الذی یہ ہے وہ جو، کنتم تم تھے، بہ تکذبون اس کی تکذیب کرتے، اسے جھٹلاتے تھے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ نے لفظی ترجمہ یاد بھی کرنا ہے اور اس کو آپ نے اپنی کاپی پر لکھ کر تو واٹس ایپ پر مجھے ان باکس میں سینڈ کرنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.